الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، ہم توحید پروردگار عالم اور یہ وحدانیت کا عقیدہ، اس کے بارے میں ہم نے بحث کا آغاز کیا ہے، اور یہ دو نقطے روشن ہوئے کہ اس توحید کے باب میں دو زاویوں سے گفتگو کی جاتی ہے اور دو ڈائمنشن سے بحث ہوتی ہے. ایک اس اعتبار سے، اس لحاظ سے کہ اللہ وحدہ ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہٰذا شرک کی نفی کی جاتی ہے. بس پھر شریک کوئی بھی نہیں ہے. شرک منفی اور مسلوب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، یعنی کوئی اس کا شریک نہیں، وہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اور اسی اعتبار سے دوسرا ڈائمنشن کہ اللہ اجزاء سے مرکب نہیں ہے، کیونکہ معاذ اللہ اگر اجزاء سے مرکب ہو کے اللہ کا وجود ہو تو یہ سارے اجزاء واجب الوجود ہو جائیں گے. اس میں متعدد واجب الوجود ہونا لازم آئے گا. بس اللہ جو واجب الوجود ہے وہ یکتا نہیں رہے گا، معاذ اللہ کیا ہو جائے گا، مختلف اور متعدد واجب الوجود ہو جائیں گے. تو اس لحاظ سے بھی اس کی نفی کی جاتی ہے. بس ان دو زاویوں سے، دو اعتبار سے توحید کے باب میں توحید کی شناخت اور وحدانیت الہی کو سمجھنے کے لیے گفتگو اور بحث کی جاتی ہے. لہٰذا یہ صفت جلالیہ میں سے ہے. دوسرا نقطہ یہ بھی روشن ہو گیا، صفت سلبی میں سے ہے کہ اجزاء سے مرکب ہونے کی نفی کرتے ہیں ہم. ترکیب اللہ کی ذات میں مرکب ہونا نہیں ہے، مرکب ہو کر یہ وجود نہیں ہوتا ہے. اور دوسری چیز کہ شریک نہیں ہے. پس ہر دو اعتبار سے ہم نفی کرتے ہیں، اور ان نقائص اور عیوب سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وجود کو، جو واجب الوجود بذاتہ لذاتہ ہی ہے، منزہ اور مبرّہ کرتے ہیں اللہ کی ہستی، اللہ کے وجود کو، اس پروردگار عالم کو. اب عزیزان گرامی، آئیے اور یہ دونوں نقطے سامعین کی خدمت میں واضح کرنے کے بعد اب ہم بحث کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ توحید اور وحدانیت جس کی معرفت ہم حاصل کرنا چاہتے ہوں، اور اس کے دلائل کیا ہیں کہ جس کے ذریعے ہم وحدانیت پروردگار کی معرفت حاصل کریں، توحید باری تعالیٰ کو سمجھیں. عزیزان گرامی، تو ایک دلیل جو کلام کے علماء، علم کلام کے علماء، اس علم کلام کی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں اسکالرز جہاں عقید توحید کے دلائل بیان کرتے ہیں، وہاں اس دلیل کا ذکر کرتے ہیں اور اس دلیل کو بیان کرتے ہیں کتابوں میں. اور اختصار کے ساتھ میں اس دلیل کو اپنے ناظرین کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں، ایک دلیل کو. اور پھر اس دلیل کو آج کے پروگرام میں بیان کرنے کے بعد وحدانیت اور توحید پروردگار عالم کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور دلائل کے ساتھ اس عقیدے پر گفتگو ہوگی. دلائل کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کیا جائے گا کہ اس عقیدے پر کیا دلائل ہیں جو وحدانیت خدا کو ثابت کرتے ہیں، جن سے انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. شرک سے پاک ہو جاتا ہے انسان کا وجود، انسان کے تصورات. تو پہلی دلیل جو بیان کی جاتی ہے، غور کیجیے عزیزان گرامی، ہم مل کر غور و خوض کریں، تفکر کریں اس دلیل میں،
اور سمجھیں اس دلیل کو جو وحدانیت الہی کو ثابت کرتی ہے۔ توحید خداوند متعال کے بارے میں یہ دلیل قائم کی جاتی ہے کہ یہ کائنات اور یہ عالم، جب انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے اور کائنات کو اسٹڈی کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے اس عالم کو، اس عالم کے نظام کو، اس کائنات میں جو مخصوص نظم و ضبط کے ساتھ انتظام ہے، جس انتظام کے ذریعے وہ منتظم، وہ واجب الوجود بذات ہی ایک مخصوص نظم و ضبط کے برقرار کرتے ہوئے انتظام قائم کرتا ہے، اور اس انتظام کے ذریعے بہت ہی دقیق انداز سے اور باریک بینی کے ساتھ اس انتظام کائنات کو برقرار کیے ہوئے ہے نظم و ضبط کے ساتھ، اور اسی انتظام کے ذریعے یہ کائنات چل رہی ہے، یہ کائنات قائم ہے، یہ کائنات باقی ہے، اس کا نظام چل رہا ہے اس منتظم کے انتظام سے، اس پروردگار عالم کی تدبیر سے۔ تو جب اس نظام کو انسان دیکھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اس کے بارے میں جب تجربات کرتا ہے اور بہت سے حقائق اور اسرار و رموز انسان کے لیے واضح ہوتے ہیں، وہ نظم و ضبط جو برقرار ہے انسان کے لیے روشن ہوتا ہے، وہ دقیق انتظام کائنات کے بارے میں انسان آگاہ ہوتا ہے، باخبر جب ہوتا ہے۔ میں مثال سے عزیزان گرامی ایک بہت سادہ سی مثال کے ذریعے ایک بات کو روشن کروں اپنے سامعین کی خدمت میں، کہ دیکھیے سائنسدانوں میں ایسے سائنسدان ہیں عزیزان گرامی کہ انہوں نے جب پانی کو دیکھا، نہر کا پانی اٹھا کے دیکھا، اس کو تجزیہ کیا، کہا ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر پانی بنا ہے۔ وہی پانی کنویں سے لیا، دیکھا بھائی کنویں کا پانی بھی ہائیڈروجن اور آکسیجن پہ مشتمل ہے، وہی ترکیب، وہ انہی اجزاء سے، انہی مقدار میں مرکب ہو کے بنا۔ چشمے کا پانی بہتا ہوا عزیزان گرامی، اس کو تجزیہ کیا لیبوریٹری میں، اور تجزیہ کر کے جز کر کے دیکھا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ اجزاء ہیں، اور خاص مقدار میں جب ہائیڈروجن کے 2 ایٹم، آکسیجن کا 1 ایٹم مرکب ہو، مل جائے، تو عزیزان گرامی یہ پانی جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے، پانی بنتا ہے، پانی وجود میں آتا ہے۔ لہٰذا آسمان سے نازل ہونے والے پانی کو بارش کی صورت میں تجزیہ کریں تو دیکھیں یہی، لہٰذا مختلف جگہوں سے پانی کو لیبوریٹری میں تجزیہ کرنے کے بعد دیکھیے ایک سائنسدان جب غور و فکر کرتا ہے تو وہ یقین حاصل کر لیتا ہے کہ یہ پانی ہر جگہ سے اٹھا کے دیکھا جائے، اس کے اسٹرکچر کو دیکھا جائے، یہ کیسے بنا ہے، کس طرح ہائیڈروجن آکسیجن سے اور کس مقدار میں کس انداز سے بنا، تو عزیزان گرامی وہ سائنسدان یہ لکھتا ہے اور بتاتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ یہ تمام پانیوں کا خالق ایک ہی ہے، ایک ہی تنہا ہے، وہ ہستی جس نے ان تمام پانی کو خلق کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے پانی کا نظام کہ کیسے ویپورائز ہوتا ہے، بخار بن کے، بخارات کی صورت میں فضاؤں میں، ہواؤں میں، اور پھر وہاں پر اوپر جا کر بادلوں کی تشکیل، اور بادلوں کی تشکیل کے بعد ہوائیں، اور ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو ایک جگہ اس طریقے سے اکٹھا ہونا بادلوں کا، اور وہاں برسنا، اور وہاں سے پانی بارش کی صورت میں زمین کی طرف اترنا، اور پھر وہ پودے جس کو پانی کی ضرورت ہے، جب وہ پانی ان پودوں کو ملتا ہے، پہنچتا ہے، تو پھر یہ ضرورت زمین کی پوری ہوتی ہے، پودوں کی ضرورت، وہ زمین سے پودے نکل آتے ہیں، زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں یہ پودے، نباتات، یہ زمین، جمادات، یہ پانی جس پر حیات موقوف ہے، پودوں کی بھی، نباتات کی بھی، اور جانداروں کی اور حیوانات کی بھی، اور یہ اشیاء ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس پورے انتظام کو قائم کیا گیا ہے۔ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ کسی نہ کسی اعتبار سے اس کا ربط ہے، وہ مرتبط ہے، مربوط ہے، اور ایک سے دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ایک کا وجود دوسرے پر موقوف ہے، ایک کے ذریعے
دوسرے کو قوت مل رہی ہے، ایک کے ذریعے دوسرے میں نشو و نما ہو رہی ہے، ایک کے ذریعے دوسرے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ جب اس سارے نظام کو دیکھتے ہیں، اس مجموعے کو دیکھتے ہیں، کائنات کی اشیاء کو، اس عالم پہ انسان جب نگاہ ڈالتا ہے، اس کو اسٹڈی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اور اسرار و رموز جب کشف ہوتے ہیں اور دیکھتا ہے کہ تمام اشیاء عالم، یہ تمام نظام شمسی میں، آپ دیکھیے کہ نظام شمسی میں یہ جتنے سیارے ہیں اور یہ سورج و چاند اور ان کا گردش کرنا اور یہ حرکت جو ان سیاروں میں موجود ہے، جو متحرک ہیں اور حرکت کر رہے ہیں اور گردش کر رہے ہیں اور اپنے مخصوص مدار میں ایک بہت ہی دقیق نظام کے ذریعے یہ انتظام قائم ہے اور یہ کائنات چل رہی ہے، نظام شمسی برقرار ہے۔ جب اس کے بارے میں تحقیقات ہوئی ہیں اور علوم نے اسرار و رموز کو کشف کیا تو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ربط ہے اور ایک دوسرے کے لیے سہارا ہے، ایک دوسرے کے اوپر موقوف ہے، ایک سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، ایک سے دوسرے کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور یوں مربوط نظام اس دقیق انتظام کے ذریعے چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور کائنات رواں دواں ہے، قائم ہے، باقی ہے اس لطف پروردگار سے۔ تو عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں کا خالق ایک ہے۔ جس طرح اس سائنسدان نے پانی سے سمجھا ہے کہ ان تمام پانیوں کا خالق جہاں سے لیا جائے پانی، جب اس مرکب کو تجزیہ کیا جائے، اجزاء میں تقسیم کر کے دیکھا جائے تو ہائیڈروجن اور آکسیجن سے اسی مقدار میں جب وہ ملتے ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن تو پانی تشکیل پاتا ہے، پانی وجود میں آتا ہے۔ یہ تمام کائنات کی اشیاء جو ایک دوسرے سے مربوط ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ان تمام کا خالق ایک ہی ہے، ان تمام کا پیدا کرنے والا ایک ہے، جس نے اس انتظام کو قائم کیا ہے تاکہ اس انتظام کے ذریعے وہ منتظم کائنات کو چلائے، اس نظام کو چلائے، اور یہ چیزیں باقی ہیں، لہٰذا مربوط ہیں ایک دوسرے سے۔ تو جس کی جو ضرورت تھی اس کو اسی ایک خالق نے پیدا کیا۔ بس یہ منظم اس انداز سے کائنات اور ان کا آپس میں یوں مربوط اور مرتبط ہونا، عزیزان گرامی، اس سے، اس نظم واحد سے، اس ایک قسم کے نظم و ضبط سے جو تمام اشیاء کو ایک سسٹم میں پروئے ہوئے ہے، ایک ساتھ مربوط کیے ہوئے ہے، اور وہ ربط جو قائم ہے اور اس ربط کے ذریعے ایک خاص انتظام کے ذریعے کائنات باقی ہے، قائم ہے اور نظام چل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ایکیوریسی کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ، بہت ہی حسین و خوبصورت یہ انتظام کیا ہے اللہ نے۔ لہٰذا یہ نظم واحد کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کا خالق بھی واحد ہے۔ اس نظم واحد کو دیکھ کر عقل یقین پیدا کر لیتی ہے اور یقین کی منزل پر آ جاتی ہے، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے، وہ یقینی طور پر یہ علم حاصل کر لیتا ہے، جان لیتا ہے کہ یہ کائنات اور اس کائنات کی اشیاء کا خالق ایک ہی ہے، وہ وحدہ ہے، اور اسی نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا یہ وحدانیت اور یہ توحید کہ وہ وحدہ ہے، وہ یکتا ہے، وہ ذات کہ جس ذات نے یہ نظم واحد کے ذریعے تمام چیزوں کو مربوط کر کے اس آپس میں جوڑ کر اور مربوط کر کر اس بہترین اور خوبصورت مجموعے کو خلق فرمایا ہے، تو وہ خالق وحدہ ہے، وہ ایک ہی خالق ہے جس نے اس نظم واحد کے ذریعے کائنات کا انتظام اور اس انتظام کو برقرار کر کے اس دقیق نظام کے ذریعے اس سلسلے کو باقی رکھا ہے، اور یہ سلسلہ بہترین انداز سے باقی ہے، بہترین انداز سے یہ نظام چل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا یہ نظم واحد یہ دلیل ہے اس اللہ تعالیٰ کے وحدہ اور واحد ہونے کی کہ وہ اللہ واحد ہے۔ لہٰذا یہ آیات، یہ نشانیاں اور اس کائنات کو آبزرو کر کے، اسٹڈی کر کے، اس کے بارے میں ریسرچ کر کے، اس میں غور و فکر کر کے، عزیزان گرامی، نظم واحد کو سمجھ کر، ان اشیاء کے مربوط ہونے کو سمجھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان تمام اشیاء کا، تمام کائنات کا، اس پورے نظام شمسی کا، اس پورے عالم کا خالق ایک ہی خالق ہے، اور وہ وحدہ ہے۔ اسی نے ان تمام اشیاء کو خلق کیا اور نظم واحد کے ذریعے بہترین انتظام قائم کر کے
اس کائنات کو باقی رکھا، آگے چلایا اور آگے بڑھایا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دلیل میں نے آپ معزز سامعین کی خدمت میں پیش کی۔ ہم آج کی گفتگو کو یہیں پر اختتام پر پہنچاتے ہیں، اور انشاءاللہ سلسلے گفتگو کو یہیں سے، توحید کے بارے میں جو گفتگو ہے، سلسلے گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے بحث کو یہاں تک پہنچایا، اور انشاءاللہ سلسلے گفتگو جاری رہے گا۔ اس دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی وحدانیت اور توحید کی صحیح معرفت تمام اہل اسلام، تمام اہل ایمان اور تمام بشریت کو عطا فرمائے، اور انسان اس عقیدہ توحید کے ذریعے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا۔